الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Brothers and sisters, Ramadan is coming. رمضان بس ایک یا دو دن رہ گیا ہے اور رمضان ہم تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا. جن کی قسمت میں ہوگی، جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے نعمت سے نوازنا ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں تک رمضان کو پہنچا دے گا. رمضان کا موسم آنے والا ہے، اور رمضان کا موسم ایک ایسا موسم ہے جو کہ خیر کا موسم ہے، بھلائیوں کا موسم ہے، مغفرت کا موسم ہے، جنت میں داخل ہونے کا موسم ہے، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کا موسم ہے. تو آج کا یہ ویڈیو سیشن ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا رمضان کے ٹاپک کو، اور رمضان کے تعلق سے کچھ اہم باتیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے اور سیکھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین. چونکہ رمضان قریب ہے اور رمضان ہم تک بس پہنچنے ہی والا ہے، بس ایک یا دو دن میں، تو ہم سیشن کی شروعات ہی کریں گے کہ واٹ از دا سگنیفیکنس آف رمضان انٹرنگ ٹو آور لائفس، اور اس میں کیا چیزیں اہم ہیں جو ہم تمام لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے، جو ہمیں رمضان کے بگیننگ سے ان چیزوں کو ہمیں تیار کر لینی چاہیے، اور ایک طرح سے جو رمضان کے لیے ضروری ہوتا ہے ہمیں جاننا کہ کس طرح سے رمضان کو گزارنا چاہیے، وہ چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے رمضان جب آتا ہے تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ رمضان جب آتا ہے، رمضان کی ایک اپنی الگ سگنیفیکنس ہے. رمضان تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں. رمضان میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، جو کہ رمضان کی راتوں میں سب سے افضل رات میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. تو رمضان کے سگنیفیکنس بہت زیادہ اور بہت سارے ہیں، تو کاؤنٹ کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے. لیکن جب رمضان ہم تک پہنچتی ہے تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ رمضان کا ہم تک پہنچنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر و قیمت کو جاننے کی ضرورت ہے. Being Muslims, we should always wait for the Ramadan to enter our lives. And جب رمضان آتا ہے we must be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that He has given us the opportunity to live the Ramadan. تو اس کی جو سگنیفیکنس سب سے پہلے حدیث و قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا نازل ہونا اس میں ایک سگنیفیکنس ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف اگر لوٹیں گے، there are more than 40 احادیث which are authentic and that talks about Ramadan and its significance. and رمضان کے جب انٹری ہوتی ہے لوگوں کی زندگی میں، اس کے ایک سگنیفیکنس کی بات کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے اپنے صحیح میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا that when the month of Ramadan begins, the gates of the heaven are opened. The gates of the heaven یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو جکڑا دیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. شیطان is being chained when the Ramadan starts. And this hadith alone is enough to understand the significance of Ramadan entering to our lives. Wallahi, this hadith is enough to understand رمضان کا کسی کی زندگی میں آنا کتنا اہمیت رکھتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا یعنی کہ رمضان کو کس طرح سے اسپینڈ کرتا ہے. آپ کے ذہن میں ایک تصور آ جانا چاہیے کہ رمضان کے مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. تو آپ کے ذہن میں ایک تصور آ جانا چاہیے، آپ اور ہمارے ذہن میں ایک تصور آ جانا چاہیے آٹومیٹکلی کہ اس مہینے کو کس طرح سے گزارنی چاہیے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کی سند حسن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک یہ رمضان کا مہینہ تم تک پہنچا ہے،
اور اس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور اس سے جو محروم ہو جاتا ہے تو وہ سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے محروم نہیں ہوتا ہے الا یہ کہ جو کہ پوری طرح سے محروم ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے۔ تو اس رمضان کا کسی کی زندگی میں آنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس میں رمضان کی فضیلت میں سے ہے، اس میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ انشاءاللہ لیلۃ القدر کا ذکر آگے بھی آئے گا ویڈیو میں۔ تو لیلۃ القدر کا کسی کو ملنا اس کی زندگی کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کے ایک دن کے اعمال، ایک رات کے اعمال واللہ خیر من 1000 شہر، یعنی 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ ہماری زندگی کا پورا ایک عمر 1000 مہینہ ہوتا ہے، اگر آپ جوڑیں گے تو تقریباً 80 سال پلس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ جو اس سے محروم ہوتا ہے وہ سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں ذکر کیا ہے۔ The month of Ramadan, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم has said, the month of Ramadan has come, a blessed month in which Allah Almighty obligates for you to fast. And the gates of the heavens are opened. جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں شیاطین کو جکڑا دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور جو اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ بہت سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ So all these similar ahadith with relatively different kind of words ایک ہی چیز کے سگنیفیکنس کو بیان کرتی ہے کہ رمضان جب داخل ہوتا ہے تو یہ بہت سارے خیر کو اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ رمضان جب داخل ہوتا ہے تو ایک مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے اس کی زندگی میں، اور اس نعمت کی ہمیں قدر و قیمت کو پہچاننی چاہیے، اور رمضان کے داخل ہوتے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ جب رمضان کا آخری 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ رہتا تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تھا تو آپ اپنے تہبند کو کس لیتے تھے، یعنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، اور اسی طرح پوری راتوں کو جاگتے تھے، اپنی راتوں کو زندہ رکھتے تھے عبادت سے، اور اپنے اہل و عیال کو اٹھاتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کرتا ہے، اور اس چیز سے ہمیں ایک پورا اندازہ لگ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے داخل ہونے سے پہلے کس طرح کی تیاری رکھتے تھے، اور جب رمضان کا آخری حصہ آ جاتا تھا تو اس پر ایک خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرتے تھے اور توجہ دیتے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگ جانا چاہیے ہمیں کہ رمضان کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں آنا، اور جب بھی رمضان ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے تو ہمیں کس طرح سے اس کی تیاری میں لگ جانی چاہیے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ ان چاروں احادیث، یعنی کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان احادیث کے تعلق سے کہا کہ یہ ساری کی سارے احادیث دلالت کرتی ہے اس بات پہ کہ رمضان کتنی عظیم فضیلت والی مہینہ میں سے ہے، اور رمضان کتنی اہم ہے کسی کے زندگی میں رمضان کا داخل ہونا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے بندوں کو، اپنے بندوں کو اعمال صالحہ بہت زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے، اور جس سے ان کے لیے جنت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، جس سے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث کا جو یہ جز ہے فتحت ابواب الجنہ، اس چیز کے شرح میں شیخ نے کہا کہ اس میں ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس کو توجہ دلائی گئی اور اس کو ابھارا گیا ہے کس چیز پہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ اعمال میں اپنی وسعت کرے، خیر کے کاموں میں، صدقات میں سے، نمازوں میں سے، تسبیح میں سے، تحلیل میں سے، ہر طرح کی عبادت میں سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس میں اس کو رغبت دلائی گئی، اس کو تاکید کی گئی اس تھوڑے سے جز میں، فتحت ابواب الجنہ، یعنی فتحت ابواب الجنہ آپ اندازہ لگائیں، فتحت ابواب الجنہ یعنی کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جنت کے دروازے انہی لوگوں کے لیے کھولے جائیں گے جو جنت میں جانے والے اعمال کو کرتے ہیں، جو جنت میں جانے والی نیکیوں کو، بھلائی کو کرتے ہیں۔ اور بے شک رمضان میں جنت کا دروازہ بھی انہی لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو رمضان کو ایفیکٹیولی یوز کرتے ہیں نیک اعمال کے کثرت سے کرنے کے لیے۔ اور جو آخری حدیث ہے، یعنی جو حدیث میں نے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آخری عشرہ آ جاتے تھے تو اس میں
اپنی پوری تیاری کر لیتے تھے. اس میں اس چیز پہ دلالت ہے کہ ان ایام کی کیا قیمت ہے، جو آخری ایام ہوتے ہیں رمضان کے، ان کی کیا قیمت ہے. یہ حدیث اس چیز پر دلالت کرتی ہے.